ویلکم بیک ناظرین. کچھ بات کرتے ہیں گل پلازا کے حوالے سے. ناظرین وہاں پہ بدقسمت افراد کی مزید لاشیں بھی سامنے آ گئی ہیں. ایک دکان سے 30 مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں. جہاں بھگ افراد کی تعداد جو ہے وہ 61 تک جا کے پہنچ گئی ہے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پلازا کے عقبی حصے دوسری اور تیسری منزل پر سرچ آپریشن نہیں ہو سکا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید 3 لاشوں کی شناخت ہو گئی ہے. تعداد 11 ہو گئی ہے. عمارت میں مکمل سرچنگ تک آپریشن ختم نہیں ہوگا اور 50 افراد کے تقریباً لاپتہ افراد کے اہلِ کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے ہیں. ان پہ کیا گزرتی ہوگی ان کے خاندانوں کے اوپر، اس سب پہ بات کریں گے. پچھلے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ڈسکشن پہ اس پہ رکھے ہوئے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس اینگل میں بات ہوگی. آصف صاحب کی طرف آتی ہوں. آصف صاحب، سر گل پلازا میں ایک دکان سے مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں. اب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جب تک سرچ آپریشن مکمل نہیں ہوتا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ختم نہیں کیا جائے گا سرچنگ جب تک عمارت مکمل سرچنگ نہیں ہو جاتی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے پاس تو ابھی الفاظ ہی نہیں ہیں. ان خاندانوں پہ کیا گزر رہی ہوگی جن کے پیارے اندر ہیں. مطلب میں پچھلے 2-3 دن سے یہی ڈسکشن کر رہی ہوں، ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے، کس کو کٹہرے میں لایا جائے. ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ اپنی رپورٹ پیش کر دے گی، کیا ہوگا اس سب سے؟ دیکھیے فیضہ، یہ بہت ہی واقعی المناک، افسوسناک، کوئی الفاظ نہیں ہے. سچی بات ہے درست کہ کہہ رہے اس ہیں. ثانیہ کے بارے میں کوئی ہم کمنٹ کریں، کن الفاظ میں کمنٹ کریں. یہ ایک، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قومی جرم ہے جس طرح یہ معاملات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. یہ پرسوں یہ واقعہ ہوا، یہ 4 دن پہلے. اس کے بعد اگلے روز پھر کراچی میں ایک بلڈنگ کو آگ لگی. اسی طرح اسی دن کوئٹہ میں ایک پلازے کو آگ لگی، وہاں بھی 200 دکانیں خاکستر ہو گئی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی وہ، مجھے تو سچی بات ہے وہ ناصر کاظمی کا شعر یاد آتا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی. تو ایسے جو ایشوز ہیں، ایک یعنی کہ ایک ہماری جو قیادتیں ہیں، قومی سیاسی قیادتیں، ان کے معاملات آپ دیکھ لیجئے، وہ سوائے اپنے اللہ تعالیٰ کے اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اپنی مراعات، اپنی جو بھی فائدے انہوں نے سمیٹنے اس سسٹم سے، وہ لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ سے لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. اور قوم کی کیا حالت ہو رہی اس کا انہیں احساس تک نہیں. یہ کوئی آج کا، یہ مرض آج کا تو نہیں ہے. یہ اب دیکھیں نا، یہ اگر ہم تفصیل میں جائیں اس پلازے کا پس منظر کے کیسے اس کی تعمیر کیسے ہوئی، کس نے اجازت دی، یہ ابھی تک تو یہ ساری باتیں سامنے ہی نہیں آئی کہ اس کا اصل مالک کون ہے اس پلازے کا اور کس نے اجازت دی. وہاں وہ کہتے ہیں کہ 700 دکانوں کی گنجائش تھی اور وہاں 1200 دکانیں تعمیر کر لی، 1200 دکانیں گزرنے کا راستہ تک نہیں وہاں بچا تھا. پھر ایکسس نہیں تھا کوئی، یعنی کہ اگر کوئی حادثہ، کوئی سانحہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے. اور کہتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈیلیبریٹلی یہ سارا کام ہوئے. کہتے ہیں کہ جو 15 گیٹ سے گیٹ جو ایکسس تھی داخلے کی، اس میں سے 13 گیٹ مکفل ہوئے تھے. صرف 2 گیٹ ایسے رہ گئے تھے جہاں سے لوگ گزر سکتے تھے. تو پھر اس دھکم پیل میں بھی ظاہر ہے کچھ لوگوں کو نقصان ہوا ہوگا. اور جتنا یعنی کہ اربوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن انسانی جانوں کا جو نقصان ہے، سچی بات ہے مجھے تو اس واقعے کو دیکھ کر اور بھی، یعنی کہ غزہ میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس پر بھی ایک اداسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تو غزہ کے جو بیچارے جو مسلمان ہیں پچھلے 2 سال سے، ان کا جو حشر ہو رہا ہے فر انسانوں کا، جس طرح ہم نے بات کی ہے، اس میں کیا کر و فر ہے انسانی قیادتوں کا کہ وہ خود ہی یعنی کہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو یہ واقعی اس میں اب جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک کمرے سے 20 لاشیں برآمد ہوئی اور 80 لاشیں ہوئی، اور جس طرح لاپتہ افراد ہیں وہ سارے اس کے اندر ہی تھے نا، اسی پلازے کے اندر ہی تھے. تو اگر وہ باہر نہیں آئے تو وہ سارے ان کی شہادت ہو چکی ہوگی اور ایک ایک کر کے سارے مناظر سامنے آئیں گے. تو یہ واقعی بہت سنجیدگی سے سوچنے والی بات ہے. ابھی کل وہ گورنر سندھ جو ہے وہ بڑی کہہ رہے تھے کہ میں تو 2 راتوں سے سو نہیں پایا اس کی وجہ سے. تو آپ کی نیندیں تو پہلے ہی یعنی کہ جو آرام کی نیندیں ہیں ان میں پہلے ہی آپ کی نیند سوتے ہیں یا کرب میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ سارے معاملات میرا خیال ہے
آج سوچنے کی بات ہے. اب کیا وہ رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں, بعد میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ انکوائریاں بیٹھ جاتی ہیں, پھر اس میں بھی جو رپورٹیں آتی ہیں اس میں اپنے جس پر کوئی مدعا پڑ رہا تھا تو اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں بھی یہی ہوگا. تو کیا ٹھیک ہو ہم گیا. ایسے المیے کو کس طرح ہم یعنی قبول کر سکتے ہیں؟ لیکن آصف صاحب ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی جلا یا سندھ میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, ماضی بھرا پڑا اس طرح کے واقعہ, ایسے بڑے بڑے واقعات بھی کل میں نے اپنے پروگرام میں بتائے تھے. میں ذرا جاوید چودھری صاحب سے جانوں. چودھری صاحب آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, 18 سال سے آپ لوگوں کی حکومت ہے. جی جی, وہ انکلوڈنگ بلدیہ ٹاؤن اور وہ سارے واقعات کل میں نے کہے تھے. میں آتی ہوں آپ کی جانب باسی صاحب. چودھری صاحب آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, 18 سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی سندھ میں حکومت کو, 10 سال سے آپ کے سی ایم ہے وہاں پہ, سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب. مجھے بڑا عجیب لگا مراد علی شاہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ سن کے, جب انہوں نے یہ کہا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. 10 سال سے ایک سی ایم وہاں پہ ہیں اور وہ ابھی یہ کہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. تو سر کتنا وقت درکار ہے سندھ سرکار کو مزید لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے؟ دیکھیں فائزہ, بات یہ ہے کہ یہ جو گل پلازا تھا نا, اس کی تعمیر لیز ہوئی تھی 99 ایئرز پہ جام صادق علی کے دور میں. وزیر اعظم نواز شریف تھے اس وقت, اور انہوں نے 500 دکانوں کی اجازت دی تھی. اس کے بعد 2003 میں غالباً 2003 میں پرویز مشرف کے, ہاں پرویز مشرف تھے, مصطفیٰ کمال میئر تھا وہاں کا, انہوں نے اجازت دی 1200 دکانوں کی, 500 کی بجائے 1200 دکانوں کی. یہ جیسے میرے بھائی آصف صاحب نے کہا کہ 1021 دکانوں کی اجازت ملی تھی, 179 ایکسٹرا تھی. نہیں جی, 1200 تھی اور 1200 دکانیں بنی ہوئی تھی, لیکن 1021 کی گنجائش تھی, اجازت تھی. نہیں, پہلے 500 کی, پہلے 500 کی تھی, بعد میں اوپر منازل کی اجازت دی گئی تھی. اور یہ میر مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت بڑا یہ ثانیہ ہے. جیسے لاہور میں بھی کافی ہوئے ہیں, پیس جل گیا تھا. آصف صاحب آتی ہوں آپ کی طرف, آصف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, میں پہلے چودھری صاحب کی بات سن لوں. جی, پیس بھی لاہور میں جلا, پھر اپنا حفیظ سینٹر میں لگی. لیکن بدقسمتی سے یہ جو مثلا اس کے ساتھ ایک میں نے خود اس جگہ کو جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ رمپا پلازا ہے, وہ بھی 40 سال سے بنا ہوا ہے. اس میں بھی میرا خیال ہے کوئی وہ نہیں ہے زیادہ, جیسے رمپا پلازا جس کی آپ بات کریں اس کو بھی غیر محفوظ قرار دے دیا, اس کو بھی غیر محفوظ ہو گیا, وہ اس کی وجہ سے وہ بھی افیکٹ ہو گیا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, ان کا یہ جو مطلب تھا کہ یہ مزید ہم جو مصیبت یہ ہے نا کہ جب حکومت نے پچھلے دنوں میں وہاں کچھ اس طرح کے شروع کیے جو لوگوں کی پرابلم تھی وہ دور کرنے کے لیے, یہ تاکہ یہ ان کو یہ واقعات نہ ہو, تو یہ تاجر تنظیمیں بھی کھڑی ہو گئی تھی کہ بھئی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سر آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ سٹینڈ لے لیتے سر, اس طرح کے آج جاننے تو آج بھی تو سٹینڈ لے رہے ہیں نا, آج بھی سٹینڈ لے رہے ہیں. بات سن لیں نا, تو وہ اس وقت تاجر کی. دوسری بات ہے وہاں کی جو تنظیم ہے, وہاں کی جو یونین بنی ہوئی ہے گل پلازا کی, وہ میری اطلاع کے مطابق ان کا مہینے کا ₹1,00,000 ان کو فنڈ اکٹھا ہوتا تھا. انہوں نے اس طرف کیوں نہیں کیا, وہ فنڈ کہاں جاتا تھا, یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. سر ان کے حوالے سے بھی انکوائری ہونی چاہیے, حکومت کی غفلت بھی اس میں شامل ہے, بالکل حکومت کی غفلت بھی اس میں شامل ہے, اور ان کی جو آپ ہائی لائٹ کریں وہ بھی ہے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا شارٹلی ایک اور, گورنمنٹ نے وہاں وعدہ کیا ہے وہ دوبارہ گل پلازا بنا کر دیں گے, اور جو فوت ہوئے ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, جی ان کو اپنے کروڑ روپے کا, 1 کروڑ روپے کا لگ کے. جب ایسا میں ذرا شارٹلی, کیونکہ وقت کی قلت ہے, بالکل وقت کی قلت ہے, ایک اور سوال کا جواب آپ سے لے لوں, پھر میں بٹ صاحب کی طرف آ کے دونوں سوالات کا ان سے بھی جواب لوں گی. یہ جو خواجہ آصف صاحب نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہہ دیا ہے, آپ کو لگتا ہے آن پرپز یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے, اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے, یا جیسے اب جسٹیفیکیشنز آ رہی ہیں پی ایم ایل کی طرف سے کہ یہ تو ان کا ذاتی بیان ہے. ویسے ذاتی بیان اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھ کے, اتنی بڑی منسٹری پہ بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا. کیا وہ ڈسٹنس کریٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ جب 27ویں ترمیم آئی تھی نا, اس میں یہ شک بھی رکھنے کی کوشش کی تھی, یہ 18ویں ترمیم بھی رکھنے کی کوشش این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے. تو وہ پھر اس وقت نا پیپل پارٹی نے سٹینڈ لیا, پیپل پارٹی کا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے.
دوسری بات ہے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے تو خود 18ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کا اس ملک کو فائدہ ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. فائدہ ایسے ہوا ہے کہ اس سے پہلے سب صوبوں کی نظریں پنجاب کی طرف ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں پنجاب ہمیں کھا گیا, پنجاب ہمیں لوٹ گیا. اب یہ سب کو اپنا اپنا حق مل رہا ہے, سب کو ان کا حق ملا. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. لاسٹ منٹ ہے, میں بٹ صاحب سے بھی جان لوں. بٹ صاحب سب سے پہلے تو مجھے گل پلازا کے حوالے سے بتا دیجیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ عمل ہوگا, کمیٹی بنے گی, کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. اتنے سال ہو گئے, اتنی دہائیاں ہو گئی ہیں, ہم بھی یہ سن رہے ہیں انشاءاللہ تو کہا ہی جا رہا ہے, لیکن اب کچھ عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا. پہلے تو اس پہ کامنٹ فرما دیں. دیکھیں جی, شارٹلی سر, معذرت کے ساتھ فائزہ, کہ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان میں کوئی قانون نام کی چیز ہے ہی نہیں. اچھا, لیکن کم از کم جو رکھڑ خواہ بھی ہے, جہاں پر ہمارے یہ لاز جو ایز اے بلڈنگ انسپیکٹر جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں, جو لوکل گورنمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں, جہاں پر یہ پلازے, باقی تو چلے کرپشن ہوتی ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا, لیکن جب ریکگنائز ہوتا ہے, جب اس کا باقاعدہ نقشہ پاس کروایا جاتا ہے, جیسے جو صاحب فرما رہے تھے کہ 2003 میں ان کو ایک مقامی جو اس کو میئر تھے, انہوں نے 1200 دکانوں کی اپروول دے دی. اب مجھے پتا ہے 2008 کے بعد تو وہاں پر حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے. اگر کچھ ایسا غلط ہوا تھا جو قانون کے خلاف ہے, آج انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, ان کے خلاف جنہوں نے یہاں پر احتجاجات بنا کر رکھی ہوئی تھیں, تو قانون حرکت میں تو ہو رہا ہے. تو کیا اس وقت 2008 میں ان کو وہ نظر نہیں آیا کہ ایک شخص نے اپنی پرسنل اتھارٹی میں ایک غیر قانونی جو ہے وہ کام کیا ہے, ایک ان لافل جو ہے انہوں نے یہاں پر پرمیشن دی ہے, تو اس کو وہ کیا حکومت جو ہے وہ اتنی جو ہے بے اختیار ہے کہ وہ اس کو پوچھ نہیں سکی. اور فائزہ معذرت کے ساتھ بھرا پڑا ہے پورا پاکستان ایسے جتنے بھی ان لافل سمجھتے ہیں. 2008 میں بھی وہ وسیم میئر تھا ایم کیو ایم کا. نہیں, میں دیکھیں جی 2009 کے بعد تو وہ جو مقامی حکومتوں کا جو قانون تھا وہ تو ویسے ہی چلا گیا تھا. وہ تمام چیزیں جو تھیں پھر سی ایم صاحب کی اپنے پرسنل اتھارٹی میں آ گئی ہوئی تھیں. دیکھیں چیز تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھرا پڑا ہوا ہے پاکستان فائزہ اس طرح کے ان لافل ایکٹ کو. اگر ہم دیکھیں گے نہ کہ اس وقت سندھ میں, اگر ہم پنجاب کا بھی اگر ہم جائزہ لے لیں, لاہور میں بھی لے لیں, تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں جگہ ملیں گی جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مسائل. لیکن افسوس اس چیز کا ہے فائزہ, اس جدت کے دور میں اگر کوئی چیز مری ہے تو وہ انسانیت مری ہے. یہاں پر جو ہیومن ویلیوز ہیں نا, ان کا جنازہ نکلا ہے. پیسے نے یہاں پر اپنی جگہ بنائی ہے, ان کے لیے انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہیں, بھلے سب نے ایک دن قبر میں ہی جانا ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا انکوائری جو ہوتی ہے, رپورٹ کیا پیش ہوتی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق گنہگاروں کو کیفے کردار تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں پہنچایا جاتا. بہرحال بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب آپ کا, عارف بٹ صاحب آپ کا, سعید آسی صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.